آج ہم حضرت بہلول دانا کے 3 سبق آموز قصے بیان کریں گے۔ پہلا قصہ، عقل مند دیوانہ۔ ہارون رشید کا حضرت بہلول دانا سے مذاق۔ دوسرا قصہ، دولت مند تاجر اور حضرت بہلول دانا۔ تیسرا قصہ، فقیر اور بوڑھی عورت کا۔ یہ تینوں قصے سبق آموز ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کے قصے۔ حضرت بہلول دانا کا نام آتے ہی عقل و دانش، حکمت و بصیرت اور صوفیانہ مزاح کا ایک منفرد انداز ذہن میں آتا ہے۔ آپ کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور آپ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں مقیم تھے۔ آپ کا لقب بہلول رکھا گیا جو کہ دیوانہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، مگر حقیقت میں آپ عقل و دانش کے بے مثال پیکر تھے۔ اپنے منفرد طرز عمل اور حکمت بھری باتوں کے ذریعے لوگوں کو زندگی کے گہرے اسباق سکھائے۔ اس کہانی میں ہم حضرت بہلول دانا کے 3 مشہور قصے بیان کریں گے جو نہ صرف دل کو چھو لیں گے بلکہ علم و معرفت کا ایک خزانہ بھی ثابت ہوں گے۔ پہلا قصہ، عقل مند دیوانہ۔ ایک دن ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا جب اس نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا جو معمول کے مطابق اپنے دیوانگی کے انداز میں گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ہارون رشید نے مذاق کے طور پر کہا، بہلول، تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، مجھے بادشاہ بنا دو۔ ہارون رشید نے کہا، اچھا تو بتاؤ تم اپنی سلطنت میں کیا کرو گے؟ بہلول دانا نے کہا، سب سے پہلے میں تمام عقلمندوں کو قید کر دوں گا۔ ہارون رشید حیران ہو کر بولا، وہ کیوں؟ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا، تاکہ دنیا میں صرف دیوانے رہیں اور کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ اکثر فتنے اور فساد عقلمند ہی کرتے ہیں۔ ہارون رشید لاجواب ہو گیا اور درباریوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ایک دن حضرت بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں بیٹھے تھے کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی اینٹ تھی۔ وہ شخص اپنے مال و دولت پر بڑا نازاں تھا اور چاہتا تھا کہ بہلول دانا کو بھی اپنی دولت دکھائے۔ وہ شخص بولا، اے بہلول، دیکھو میرے پاس سونے کی اینٹ ہے۔ یہ میری محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ایسا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ اینٹ مجھے دے سکتے ہو؟ وہ شخص چونک گیا اور بولا، نہیں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اسے کیوں دوں گا؟ حضرت بہلول نے اپنی جیب میں سے ایک خشک روٹی نکالی اور کہا، اچھا، اگر تمہیں بھوک لگے اور تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو کیا تم اس سونے کی اینٹ کے بدلے یہ روٹی لینا پسند کرو گے؟ وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ہاں، اگر ایسی صورتحال ہو تو میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ روٹی لے لوں گا۔ حضرت بہلول نے تبسم کے ساتھ کہا، تو پھر اصل دولت یہ روٹی ہوئی یا تمہاری سونے کی اینٹ؟ یہ سن کر وہ دولت مند شخص خاموش ہو گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ اصل دولت وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، نہ کہ صرف دنیاوی چمک دمک۔ ایک دن بغداد کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں سب سے بڑے خوابوں کے ماہر کو بلایا۔ خوابوں کا ماہر دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ نے اسے خواب سنایا۔ ماہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے سب افراد آپ کے سامنے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے اس خوابوں کے ماہر کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور خوابوں کے ماہر کو بلایا۔ اس نے بھی خواب سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، خوش خبری ہو، اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی ہے اور آپ اپنے خاندان کے سب افراد سے زیادہ زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس خوابوں کے ماہر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ دربار کے ایک درباری نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور حضرت بہلول دانا کو جا کر سنایا۔ حضرت بہلول دانا مسکرا دیے اور کہا، دونوں خوابوں کے ماہرین نے ایک ہی بات کہی تھی، مگر ایک نے سچ کو تلخ انداز میں پیش کیا اور دوسرے نے اسی حقیقت کو خوشگوار انداز میں بیان کیا۔ یہی حکمت ہے کہ حق بات کہی جائے مگر اس کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو قبول ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا اور فقیر کا سوال۔ ایک دن حضرت بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں گزر رہے تھے کہ ایک فقیر نے انہیں روک لیا۔ فقیر بولا، اے بہلول، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی جیب میں دیکھا مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ اپنے مسکرا کر کہا،
میرے پاس اس وقت کچھ نہیں مگر میرے ساتھ چلو شاید کچھ مل جائے۔ فقیر حضرت بہلول کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک پھل فروش ملا۔ حضرت بہلول نے اس سے کہا، بھائی، اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو ایک سیب دے دو۔ پھل فروش نے کہا، معاف کرنا بہلول، میرا کاروبار خیرات پر نہیں چلتا۔ تھوڑا آگے چل کر ایک نامبائی کی دکان آئی۔ حضرت بہلول نے اسے کہا، اے نامبائی، اس فقیر کو ایک روٹی دے دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ نامبائی نے کہا، میرے پاس بھی اپنے اخراجات ہیں، میں ہر کسی کو مفت روٹی نہیں دے سکتا۔ حضرت بہلول نے فقیر کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ ایک بوڑھی خاتون کے گھر کے پاس پہنچے۔ حضرت بہلول نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے اماں، یہ فقیر بھوکا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہو تو عنایت کریں۔ بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا، محبت سے مسکرائی اور کہا، میرے پاس صرف ایک خشک روٹی ہے، مگر میں خوشی سے اس فقیر کو دے دیتی ہوں۔ فقیر نے وہ روٹی لے کر شکریہ ادا کیا اور اپنی بھوک مٹا لی۔ کچھ دنوں بعد شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ پھل فروش کا سارا پھل خراب ہو گیا، نامبائی کی روٹیوں میں کیڑے پڑ گئے، مگر بوڑھی خاتون کے گھر میں برکت ہو گئی۔ اس کے پاس غریبوں کے لیے کھانا وافر مقدار میں موجود رہنے لگا۔ جب لوگوں نے حضرت بہلول دانا سے اس واقعے کی حکمت پوچھی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جس نے اپنے مال کو روکا اس کے لیے دنیا ہی میں خسارہ آیا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اللہ نے اس کے تھوڑے کو بھی بڑھا دیا۔